الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 285 نمبر آیت 285 پڑھیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ۔ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایمان لے آئے ہیں اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی ہے، اور مومنین بھی ایمان لے آئے ہیں اس پر۔ ان میں سے ہر ایک اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں اور اس نے نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر، اور اس بات پر بھی کہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ کتابیں بھی جمع استعمال ہوا ہے اور رسل بھی جمع استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی میں بھی، اور یہ سارے کے سارے مومنین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات سنی اور اللہ کی اطاعت کی، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ کی مغفرت ہمیں چاہیے اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ سورہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان میں سے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے۔ یہ جو اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کاموں سے روکا گیا ہے، بعض کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سارے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک بندے کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے مذاہب کے جو بانی ہوتے ہیں ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ ان کتابوں میں مذہب کا بانی اپنے آپ کو خدا کے طور پر ہی پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی خامیاں نہیں بتائے گا، اپنے نقص نہیں بتائے گا، اپنے آپ کو بندگی کی جگہ پر نہیں لائے گا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بار بار آپ کو چیز سامنے آئے گی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے شفقت برا عتاب بھی ظاہر ہوا ہے تو وہ بھی قرآن پہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایمان لے آئے، یعنی ان کو بھی ایمان لانا ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس لیے یہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ بہت اس اعتبار سے نہایت اہم آیت ہے 2 پہلوؤں سے۔ ایک یہ کہ رسول بھی اسی طرح سے مکلف ہے جس طرح سے ہم مکلف ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن مجید کی ان شانوں میں سے ایک شان ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جس میں رسول ایک بندے کی حیثیت سے زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب لکھی ہوتی تو اس طرح کے تمام جملے موجود نہ ہوتے۔ اور پھر والمؤمنون، یعنی مومنین کو اس معاملے میں رسول کے برابر لا کھڑا کیا ہے، صحابہ کرام کو۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے ایمان لائے ہیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں۔ ظاہر درجات کا فرق تو ہوتا ہے ایمان کے اندر، لیکن بہرحال ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یکساں قرار دیا ہے یہاں پر۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کے ایمان کی بھی تعریف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی بھی تعریف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، اور آگے چل کر وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ میں آخرت پر بھی ایمان کا ذکر ہے۔ اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں آیا لیکن
انڈائریکٹ طور پر ذکر آ گیا ہے۔ تو جو عقیدے ہیں اسلام کے وہ سارے کے سارے یہاں زیر بحث آ گئے ہیں۔ کتابیں ملائکہ تو قرآن میں اکثر جمع ہی استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی میں یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے جمع ہی ٹھیک ہے یہاں پر، لیکن غالباً پیچھے سورہ البقرہ میں واحد کتاب کا ذکر ہوا ہے، اور رسول کا تو یہاں پر جمع کر دیا گیا تاکہ یہ واضح ہو کہ ہمیں ایمان لاتے ہوئے تمام کتابوں کو ماننا ہے اور تمام رسولوں کو ماننا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انجیل پر ایمان نہیں لانا یا تورات پر ایمان نہیں لانا، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ساری کتابوں کو مانا جاتا ہے اور سارے رسولوں کو مانا جاتا ہے۔ یہاں تک بات چل رہی تھی کہ ایمان لے آئے ہیں ایمان مومنین، اللہ کے رسول ایمان لے آئے، لیکن آگے ان کا جملہ نقل کر دیا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں۔ تو گویا یہ زبان حال سے ان کے ایمان کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ یہ جملہ دراصل پوری سورہ کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ وہ یہ کہ یہود بھی کچھ رسولوں کو مان رہے تھے، نصارہ بھی کچھ رسولوں کو مان رہے تھے، لیکن سب کو نہیں مان رہے تھے۔ واحد مسلمان تھے جو سب کو مان رہے تھے، اور اسی معنی میں یہاں برابری قرار دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے رسولوں کو اپنے سمیت سارے رسولوں کو مان رہے ہیں، اور مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد سارے رسولوں کو مان رہے ہیں، کوئی بھی اس میں فرق نہیں کر رہا۔ تو اب یہود کے لیے یہ بات دعوت کی بھی ہے اور تنبیہ کی بھی ہے کہ تمہارا اور صحابہ کا جو فرق ہے، یعنی اہل کتاب کا اور اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ایمان بن رہے ہیں، ان کا فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ کتابوں کو تم بھی مانتے ہو، رسولوں کو تم بھی مانتے ہو، فرشتوں کو بھی مانتے ہو، لیکن تم فرشتوں کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ کے دشمن مان لیا انہوں نے اپنے، کہ جبرائیل اور میکائیل جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں۔ اسی طرح کتابوں میں سے قرآن کو نہیں مان رہے یا انجیل کو نہیں مان رہے، رسولوں میں سے بھی کچھ رسولوں کا انکار وہ کر رہے تھے، تو اس کو یہاں بالکل برابر کر دیا کہ یہ سارے کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو گویا دعوت یہی تھی کہ قرآن مجید سورہ البقرہ کی دعوت یہی ہے کہ اس نئے رسول کو مان کر اپنے ایمان کو درست کیا جائے اور اپنے دین کو اپنی اصلاح کر لی جائے۔ تو اس کے لیے یہ دعوتی جملہ بھی ہے اور فرق بتانے والا جملہ بھی ہے، اور صحابہ کے اندر جو ایمان کی کیفیت ہے اس کو بیان کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ان کی زبان حال سے گویا صحابہ کی گویا اپنی زبان سے یہ الفاظ جاری کرا دیے کہ ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہا کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ بھی یہود کو سنایا جا رہا ہے کہ یہود کا پیچھے جملہ گزر چکا ہے کہ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی۔ سمینا کے ایک سادہ معنی ہوتے ہیں اور ایک ذرا گہرے معنی ہوتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات سن لی، تو یہ صرف اس معنی میں ہوگا کہ بس سن لی، ٹھیک ہے، مانی نہیں میں نے۔ لیکن سننا اس معنی میں بھی آتا ہے کہ میں نے بات آپ کی سنی اور مان لی، یعنی اس کا یہ لازمی مقدر ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کی بات سن لی، جی میں سمجھ گیا، یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے اس میں۔ تو سمجھ گیا میں سننے میں سمجھنا اور مان لینا شامل ہوتا ہے۔ وہ اطاعنا یہ عملی اطاعت ہوتی ہے کہ جب حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو تو پڑھ لی، سن تو لیا، سمجھ تو لیا، مان بھی لی کہ نمازیں 5 فرض ہیں لیکن پڑھی نہیں۔ تو یہ صحابہ کا اور یہود کا یا اہل کتاب کا اس ٹائم جو تھے ان کے درمیان یہ بھی ایک واضح امتیازی فرق تھا کہ صحابہ کے ہاں سچے دل سے سننا، ماننا اور اطاعت کرنا دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اس کے بعد اگلی جو ذکر ہے پھر وہ دعا کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر اپنی مغفرت فرما، غفرانہ کا رب بنا، اے ہمارے رب ہم پر اپنا غفران کر۔ غفران جس طرح سے مغفرت مانگنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے مہربانی مانگنے کے لیے، کاموں میں آسانی مانگنے کے لیے اور شریعت میں بھی آسانی مانگنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ کہ مثلاً آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، بھاری کام ہے، تو آپ غفرانہ کا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام آسان ہو جائے، اللہ میری مدد کر، تیری مدد چاہیے تو اس کام کو آسان کر دے۔ تو غفرانہ کا چونکہ یہاں آگے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہے تو یہاں مغفرت کے معنی میں، لیکن یہ معنی بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔
تو اے ہمارے رب ہم پر اپنی مغفرت، یعنی ہم نے سمینا و آتانا کی جو کیفیت یا ایمان کی جو حالت ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہے، کسی رسول میں ہم فرق نہیں کر رہے، فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، کتابوں کو بھی، رسولوں کو بھی، تو یہ اس لیے کہ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اس کا مقصد گویا۔ تو یہاں پر غفرانہ کا نہ صرف ان کی دعا کا حوالہ بن رہا ہے، بلکہ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ وہ ان کی یہ ایمان لانے میں اور نیکیاں کرنے میں، اطاعت کرنے میں پیش نظر کیا ہے؟ وہ پیش نظر آخرت میں مغفرت ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے آپ کی طرف پلٹنا ہے، یعنی قیامت والے دن آپ کا سامنا کرنا ہے، تو قیامت والے دن پھر ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ بخشش والا ہو۔ یہ گویا ایک ایمان والوں کی ایمان کی حالت، ان کے ایمان کی وسعت، ان کے ایمان کے اندر پوشیدہ نیت اور مقصد سب کچھ کھول دیا۔ تو یہ صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے، اس میں 10 صحابہ کی بات نہیں ہو رہی یا صرف خلفائے راشدہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سورہ کے نازل ہونے تک جتنے صحابہ مسلمان ہو چکے تھے ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی جو آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے، اور یہ ایک دعا ہی کا سلسلہ، جو دعا شروع ہوئی ہے اسی کے آگے، لیکن اس میں بہت سارے اہم اصول بھی دعا کی شکل میں ہمیں سکھائے گئے۔ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یکلف اردو والا تکلیف دینے کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ اردو میں تکلیف کا مطلب درد ہے یا پین وغیرہ ٹائپ چیزیں ہیں، لیکن عربی میں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کام کی ذمہ داری ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی اس کی ہمت سے زیادہ اس پر کام نہیں ڈالتے۔ تو تکلیف یہاں ذمہ داری ڈالنے کے معنی میں ہے، نہ کہ اس معنی میں کہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی امراض زیر بحث نہیں ہے، تنگحالی زیر بحث نہیں ہے، بلکہ شریعت کے ضابطے زیر بحث ہے۔ یہ جو بات ہے اسی سے رخصت کا قاعدہ دین میں آتا ہے، اس اصول کی وجہ سے رخصت کا قاعدہ دین میں ہے کہ مثلاً مشقت ہو گئی ہے تو سفر ہے، تو رمضان میں سفر کرنا پڑ گیا تو روزے کا کیا ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ان ساری چیزوں کو، اسی طرح جو چیزیں غلطی سے ہم کر لیتے ہیں اس میں سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ سارے اصول اس کے اصول کے تحت آتے ہیں کہ ہم کسی جان پر اس کی جان سے، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ قرآن مجید میں جن جن پہلوؤں سے یہ آیا ہے وہ سارے اگر نوٹ کیے جائیں تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے غالباً سورہ طٰہٰ میں کہ تمام لوگ سابقون نہیں ہو سکتے، تو میں نے یہ معیار نہیں بنایا کہ جو سابقون ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، میں نے انسانوں کی حالات کے اعتبار سے 2 درجے کے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، ایک سابقون اور ایک جو اصحاب الیمین ہوں گے۔ تو یہ انسان کی وسعت، اس کا مزاج، اس کے حالات، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ کیپیبلٹیز ہیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مواخذہ کریں گے۔ تو ٹھیک اسی معنی میں یہ جملہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان سے آزمائش نہیں کرے گا، اس کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا کل قیامت والے دن فیصلہ کرتے ہوئے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ کر نہیں سکتا تھا، تو کسی ایسے آدمی سے جو پڑھنا لکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس سے عالم دین بن کر دین کی خدمت کا سوال نہیں ہوگا۔ اس آیت کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جب باس پرس کریں گے، قیامت والے دن جب حساب کتاب کریں گے، تو ہماری وسعتوں کے لحاظ سے ہمارے اوپر ذمہ داری کا بوجھ پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اس کو ہم شریعت دینے کا قاعدہ سمجھیں، نہیں، ایک ہے کہ آزمائش کے وقت باز پرس کا قاعدہ کیا ہے۔ مثلاً نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہیں، تمام انسانوں پر کہنا چاہیے، لیکن وہ نمازیں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جس نماز کے میں پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھا، مثلاً بے ہوش پڑا ہوا ہوں 3 دن سے، تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔
کیونکہ یہ میری وسعت میں نہیں ہے کہ میں بے ہوشی میں بھی نماز پڑھوں، یہ میری وسعت میں نہیں ہے کہ میں گن پوائنٹ پر بھی کوئی سچائی پر قائم رہ سکوں، فرض کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر نہیں پوچھیں گے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو یہ اگر وسعت دی ہوئی ہے کہ گن پوائنٹ کے سامنے بھی سچائی پر قائم رہیں گے تو ان کا اس لحاظ سے باز پرس ہو جائے گی۔ تو باز پرس کا قاعدہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ غفرانہ کا کے بعد ہے، تو جب لوگوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں گھبراؤ نہیں، میں کسی نفس سے اس کی ہمت سے زیادہ نہیں پوچھوں کل قیامت والے دن۔ اب کچھ مثالوں سے واضح بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قانون تو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس سے نہیں پوچھیں گے، مجھے میری وسعت کے مطابق، آپ کو آپ کی وسعت کے مطابق پوچھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میری جو صلاحیتیں ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو پوچھا جائے اور جو آپ کی صلاحیتیں ہیں اس کے اعتبار سے مجھے پوچھا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو کل قیامت والے دن اسی طرح میں کوئی کام کر سکتا تھا تو میں نے نہیں کیا، تب تو پوچھا جائے گا، میں کام نہیں کر سکتا تھا تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اب ایک مطلب جو زیادہ تر چلتا ہے وہ اس سے تکلیف ما لا یطاق کا قانون لوگوں نے نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام دیتے وقت ایسا بوجھ نہیں ڈالتے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ رمضان کے پورا مہینہ بھوکا رہو گے، یعنی 1 مہینے تک کھاؤ پیو گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت کے مطابق روزے فرض کیے کہ صبح سحری کھا کے روزہ شروع کر لو اور افطار کے ٹائم پر کھول لو، تو یہ ہماری ہمت کے مطابق کر دیا ہے۔ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا کہ جس میں سجدے کا کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے جس میں ہم کر ہی نہ سکیں، ہڈیاں توڑنی پڑیں اپنی، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ عام طور سے اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے، اس لیے میں جو فرق واضح کر رہا ہوں وہ سامنے رہنا چاہیے کہ شریعت دینے کا یہ قاعدہ نہیں ہے، باز پرس کا قاعدہ ہے۔ کل قیامت والے دن جب سوال ہم سے کیا جائے گا کہ تم یہ کام کیوں نہیں کیا، مثلا آج تم نے مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو اگر میری وسعت کے مطابق تھا، میں پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھی، تو پوچھا جائے گا، اس کی سزا ہوگی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے، نفس کے لیے ہے وہی چیز جو اس نے کمایا ہوگا، وعلیہا مکتسبت، اور بوجھ بھی اسی کا جو اس نے کمایا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں نے ایک گناہ ہی نہیں کیا تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے، قصور آپ کا ہو، نام میرا لگ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو جو میری کمائی ہوگی، جو آپ کی کمائی ہوگی، اس کے لحاظ سے اچھی ہے تو اس کے مطابق اجر مل جائے گا، بری ہے تو اس کے مطابق وبال آئے گا۔ تو کسی دوسرے کا بوجھ میرے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، یہ بھی وسعت سے باہر ہو جائے، یعنی میں باز پرس اس بنیاد پر نہیں ہوگی اللہ کے ہاں کہ تمہارے ساتھی نے تو یہ کیا تھا تو آجو تم بھی، نہیں۔ ہاں میں شامل تھا، جتنا اتنا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں 1/4 شامل تھا تو 1/4 میری باز پرس ہوگی، میں پوری طرح اس میں شامل تھا تو پوری طرح پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک کام میں نے کیا ہی نہیں ہے، میرا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اب یہ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت ہے کہ بوجھ میرے اوپر اتنا ہی پڑے گا جتنا میں نے کیا، اور نیکی بھی مجھے اتنی ملے گی جو میں نے کمائی کی ہوگی، جتنی نیکی کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی نیکیاں میرے حصے میں آ جائیں اور میری نیکیاں آپ کے حصے میں آ جائیں، نہ گناہ آئیں گے۔ چوری آپ کریں اور کہیں کہ ساجد کے کھاتے میں لکھ دی جائے، نہیں، جس سے چوری کی ہے وہی پکڑا جائے گا، اور جس نے نماز پڑھی ہے اسی کو ثواب ملے گا، کسی اور۔ ہاں جس کا کوئی تعاون ہے، بیچ میں کچھ ساتھ شامل ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اپنے اپنے مطابق اجر پا لیں گے۔ اب ایک یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا ایک اصول یہ آ گیا کہ کسی جان پر دوسری جان کو نہ نقصان دے سکے گی، نہ کو فائدہ دے سکے گی۔ اگر یہ قانون ہو کہ بھئی میں اپنے ساتھیوں کے حوالے سے پوچھا جاؤں، ہاں کچھ لوگ میری ذمہ داری میں آئیں گے، وہ پوچھے جائیں گے، میرے بچے میری ذمہ داری میں آئیں گے، میری بیوی میری ذمہ داری میں آئے گی، اور ہو سکتا ہے میرے چھوٹے بہن بھائی میری ذمہ داری میں آئیں انڈیپینڈنٹ ہونے سے پہلے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے۔ لیکن جو میری ذمہ داری میں نہیں آتے ان کا مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ دوسرا اصول، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا دوسرا اصول، باز پرس کا اصول، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی سے کوئی کام کر بیٹھیں تو آپ اس پر مواخذہ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بھول چوک کا اصول رمضان کے دنوں میں کافی ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے
کہ اگر بھولے سے کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اسی اصول پر مبنی ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے رب اگر ہم بھول کر کوئی کام کر لیں تو ہمارا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلیں گے ہم، جب سورہ مائدہ میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ روکا ہے کہ جہاں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے وہاں نہ بیٹھو، اور اگر تم بھول کے بیٹھے رہے تو جب یاد آ جائے فوراً اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نسینا ہے۔ اسی طرح جو رات کو فجر کے وقت سویا رہا جان بوجھ کر نہیں، آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی، تو جیسے ہی آنکھ کھلے گی تو وہ بھول چوک کی حالت میں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن آنکھ کھلنے کے بعد اگر وہ سستی میں پڑا رہا تو بھول چوک کی دائرے سے نکل گیا، گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اٹھتے ہی اگر آپ نے فوراً نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ اگلا یہ تو تیسرا قانون کیا ہو گیا کہ بھول چوک پر سزا نہیں ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا، کیونکہ مجھے یاد نہیں رہا تو میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں یہ قاعدہ نہیں چلتا، دنیا میں لوگ پکڑ لیں گے کہ یاد نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے واقعی بھول کیا ہوا تھا بات کو۔ مثلا کئی نمازیں ہماری ہو سکتی ہیں، جو باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بہت ساری نمازیں ہو سکتی ہیں کہ بھول چوک میں رہ گئی ہوں، خیال نہ آیا، اگلے دن میں نہیں آیا ہی نہیں بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی تو وہ گناہ گار نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہوگا۔ او اختانہ، یا غلطی سے کچھ ایسا کر دے، بول کر کرنا الگ کیس ہے، اور غلطی سے کوئی گناہ کر لینا یہ ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے اور ہم نے کر دیا، تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ٹھیک کام ہے۔ اس کو دوسری جگہ جہالت کے لفظ سے بیان کیا کہ عدم واقفیت کی وجہ سے بعض کام ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا کا ایک اصول یہ پتہ چلا کہ میرا کام، میری نیکی اور میرا گناہ میرے لیے ہے، آپ کا گناہ کا بوجھ میرے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، میرے گناہ کا بوجھ آپ کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ دوسرا اصول یہ معلوم ہوا کہ بھول جانے سے، بھول چوک سے کوئی کام کرنے سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تیسرا اصول یہ معلوم ہوا کہ خطا سے، غلطی سے کوئی کام کر دینے سے، یعنی میں سمجھ ہی کچھ اور رہا تھا، کر میں نے کچھ اور دیا ہے، اس پر بھی سزا نہیں ہوگی۔ اس کی ایک مثال ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوئی کہ وہ اٹھے، انہوں نے نماز پڑھ لی، ان کا خیال تھا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح اٹھے تو ان کی بیگم نے کہا کہ تم نے آج فجر نہیں پڑھی، تو انہوں نے کہا میں پڑھ کے سویا ہوں، کہ میں جب اذان ہوئی ہے پہلی تو میں اس وقت اٹھی ہوں، تم تو صبح اٹھے ہی نہیں ہو۔ تو اب وہ نماز انہوں نے پڑھ لی۔ اگر فرض کر لو بیوی نہ بتاتی ان کو تو ان کی فجر ہو گئی اللہ کے ہاں، کیونکہ خطا سے انہوں نے غلط ٹائم پر نماز پڑھ لی۔ ابھی تہجد کے ٹائم پر ہی انہوں نے فجر پڑھ لی تھی، اور ان کو اگر نہ بیوی بتاتی ان کی تو پھر انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا آپ نماز پڑھ لیجئے، ویسے اگر پتہ نہ چلتا تو آپ کی نماز ہو گئی ہوئی تھی۔ تو یہ تیسرا اصول یہاں سے معلوم ہوا۔ یہ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی وضاحت ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے سورہ البقرہ کی، بہت نہایت قیمتی ہے، بہت سارے اصول اس میں معلوم ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ بھی نہ ڈالیے جو آپ نے پہلی قوموں پر ڈالے ہیں، جو ہم سے پہلے گزری ہیں۔ اب یہ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا قاعدہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی وہ ٹھیک تھی، ہر ایک کے لیے سوٹیبل تھی، اور پھر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں لوگوں نے عمل کیے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی سخت دے دیے، جیسے یہود کو کچھ دیے حکم کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ میں نے سزا کے طور پر ان کو کہا کہ تم خون بھی نہیں پیو گے اور چربی بھی نہیں کھاؤ گے، اور سوائے فلاں فلاں ہڈیوں کے جن کی چربی اتارنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب جو چربی حرام کی تو وہ سزا کے طور پر کی۔ تو اب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی ہم پر بوجھ نہ ڈالیے گا، کہ ایسی شریعت جو ہمارے لیے تنگی کا باعث بنے، یہ بھی نہ دیجیے گا۔ لیکن یہ بھی مواخذے کے اعتبار سے، یہ بات بھی مواخذے کے اعتبار سے ہے کہ آپ شریعت ہی ایسے دیں ہمیں اور اس کے بعد ہم سے پوچھیں، تو یہ نہ کیجیے گا ہمارے ساتھ
کہ آپ سخت حکم دیکھ کر ہمیں باس پرس کے کٹہرے میں کھڑا نہ کیجیے گا۔ تو پرانی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ سخت حکم بھی دیے، کچھ انہوں نے خود کر لیے تھے۔ یہ جو فقہ ہوتی ہے، ہماری فقہ بھی ایسی ہے کہ ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کیں کہ لوگوں کے لیے نمازیں پڑھنا ہی ممکن نہیں رہا۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہمارے ہاں 5 وقت کی رکعتیں ہیں۔ 5 وقت کی رکعتیں ہم نے خود بوجھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے نے تو صرف فرض کیے تھے، ہم نے عشاء کی 17 رکعتیں فرض کر دیں۔ یعنی اب ہم پاکستانی جو ہیں، شاید ہندوستان کے لوگ بھی ایسے ہی ہوں کہ وہ 17 رکعتیں نہ پڑھیں تو کہتے ہیں عشاء کی نماز نہیں ہوئی، وہ فرض ہی سمجھتے ہیں۔ تو 17 رکعتیں عشاء کی نہیں ہیں، عشاء کی 6 رکعتیں ہیں بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، اور جو وتر ہیں وہ تہجد کی نماز کا حصہ ہیں۔ تو لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو بوجھ بنا دیا۔ ایسے ہی پرانے جو امتیں تھیں انہوں نے بھی بہت سارے فتوے دے کر اپنے امتیوں کے لیے بوجھ کا باعث بنے۔ تو اس طرح کی چیز اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر بھی آ سکتی ہے، جیسے یہود پر آئی تو درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالیے جو پرانی امتوں پر ڈالے۔ اس سے کوئی آدمی یہ اصول نکال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شریعت سخت نہ دینے کا بھی اصول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے نکلتا ہے، لیکن یہ دراصل اللہ نے جتنی بھی شریعت پرانی امتوں پر بوجھ ڈالا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ ہمت وسعت کے مطابق ہی تھا۔ یعنی اللہ نے جب چربی حرام کی ہے تو سزا دی ہے، صرف اسر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ چربی نکال نہیں سکتے تھے گوشت کی، الگ کر لیتے تھے، اور جن کی الگ نہیں کر سکتے تو اس کی اجازت دے دی کھانے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی شریعت نافذ نہیں کی کہ جو ان کی ہمتوں سے باہر ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گوشت کھانا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یا کچھ کھانا ہی نہیں ہے، یہود کے اوپر کھانا ہی منع کر دیا جاتا، یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یا شادی کرنا منع کر دیا جاتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعتیں دیں پہلے، اس میں بھی جو اسر کے باوجود، یعنی سخت حکم کے باوجود، بس سخت حکم ہی تھا، وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا بھی، اور یہود ابھی تک کرتے ہیں۔ اگر ان کے کھانے کی تفصیل پڑھیں تو جس دن ان کے ایک دن وہ دودھ کے کھانے پکاتے ہیں، دودھ والے، یعنی اس میں دودھ مکھن وغیرہ شامل کرتے ہیں، اور دوسرے دن میں وہ مکھن کے بغیر یا دودھ کی پروڈکٹس کے بغیر کھانے بناتے ہیں، اور دونوں دن کے برتن الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیری والے ڈے والے دن کے برتن اگلے دن بھی استعمال ہو۔ وہ آج بھی اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے وہ روٹین بن گئی بس، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جب سزائیں بھی دی ہیں تو وہ بھی انسانی وسعت کے مطابق دی ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ وہ وسعت سے باہر ہوں۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، آپ اس کا بوجھ بھی ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ یعنی وہی بوجھ ہے کہ میری طاقت، اس کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سابقون، ایک آدمی کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سابقون میں ہونے کی طاقت ہے، اور ایک آدمی میں نہیں ہے۔ تو یہ طاقت سے زیادہ مطالبہ نہ ہو ہم سے، یہ مانگا گیا یہاں پہ کہ ایک آدمی اپنے مزاج میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنی قوتوں میں اتنا طاقتور ہے کہ ہر نیکی کے موقع پر وہ نیکی کر گزرتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں پوچھیں کہ بھئی فلاں بھوکا تھا، اس کو کسی نے کھانا کھلایا؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا جی میں نے۔ فلاں بیمار ہو گیا تھا، کوئی تیمارداری کے لیے گیا تو باقی سارے خاموش رہے، ابوبکر صدیق نے کہا جی میں گیا تھا۔ وہ فلاں فوت ہو گیا تھا، کوئی جنازے پہ گیا، سارے خاموش رہے، ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں گیا تھا۔ 7 چیزیں آپ نے پوچھی، 7 ابوبکر صدیق نے کی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ نے کہا کہ سارے لوگ ایک ایک دروازے سے جنت میں جائیں گے، ابوبکر صدیق 7 دروازوں سے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو مقام ہے یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے ہمیں، لیکن یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ نیکی کے جتنے مواقع آئے تھے آپ کی زندگی میں، اگر 100% پورے کیے تو پھر جنت میں ڈالوں گا،
یہ اگر ہو جائے تو کام خراب ہو جائے گا، میرے جیسے لوگ تو محروم ہو جائیں گے جنت سے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہماری طاقت سے زیادہ کا ہو۔ واعف عنا، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے عفو درگزر سے نوازیے۔ واغفر لنا، اور ہمیں مغفرت کیجیے ہماری۔ ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحمت کیجیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد کیجیے گا۔ اب یہ بھی جملے سمجھ لیجیے۔ واعف عنا یہ عفو درگزر کے لیے آتا ہے۔ عفو درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باز پرس نہ کی جائے، یعنی زیر بحث نہیں لایا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، چشم پوشی کر لی، بات ہی نہیں کی۔ واغفر لنا وہ ہے کہ جس پہ بات ہوگی تو وہاں معافی مانگ لی، کہ وہاں مغفرت کر دے، کہ جن گناہوں پہ آپ چشم پوشی کر سکتے ہیں چشم پوشی کر دیجئے، جن گناہوں پہ آپ مغفرت دے سکتے ہیں مغفرت کر دیجئے، اور جن گناہوں پہ مغفرت نہیں ہو پاتی اور چشم پوشی بھی نہیں ہو پاتی تو آپ کی رحمت کی ضرورت ہے تو رحمت کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، کہ آپ ہمیں چشم پوشی کیجئے، کچھ گناہوں کو معاف کر دیجئے جو معاف ہونے کے لائق ہیں، جو اس لائق نہیں ہے کہ معاف ہو جائیں تو آپ اپنی رحمت کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ دعا کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، لیکن یہ صحابہ کی کا ذہن ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہونا، کہتے قالو، وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کی ساری دعا ان کے اپنے الفاظ، گویا ان کے دل کی تمنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ تو اے ہمارے رب ہمیں چشم پوشی کیجئے، ہماری مغفرت کیجئے اور ہم پر رحمت کیجئے۔ یہ 3 سٹیجز ہیں، یعنی پہلی واعف عنا سب سے ہلکی سٹیج ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ جو بیان بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے معاف کر دوں گا اگر کبیرہ کوئی کر کے نہیں آیا۔ واغفر لنا میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو چشم پوشی نہیں، تھوڑی بہت باز پرس ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے، اس کے لیے مغفرت مانگ لی ہے۔ اور جب اس دائرے سے بھی کوئی چیز نکل جائے تو پھر آپ کی شفقت چاہیے، یعنی چاروں طرف سے معافی مانگنے کا پورا کامل جو ضابطہ سا ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے 3 طرح کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لیں، دوسرا یہ کہ مغفرت کر دیں، تیسرا یہ کہ اپنی خاص رحمت سے معاملہ کر دیں۔ انت مولانا، یہ بہت ہی صحیح مقام پہ نہایت ہی صحیح الفاظ ہیں، یعنی اگر آپ دعا کریں اور دعا میں آپ اپنے مالک کا اصل رشتہ بتا دیں جس سے آپ مانگ رہے ہیں تو وہ بیان کر دیا ہے۔ انت مولانا، اے ہمارے رب آپ ہمارے آقا ہیں، والی وارث ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں، تو آپ ہماری، کوئی اور تو ہمارا مولا نہیں ہے، کوئی اور تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، نہ مغفرت کا، نہ رحمت کا، نہ چشم پوشی کا، تو آپ ہمارے مولا ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ معاملہ کر دیجیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ دعا کا آخری حصہ ہے۔ یہ دعا اگر آپ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، طالوت کی دعا کے اندر بھی یہی الفاظ تھے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو پہلے صحابہ کی جو دعا نقل ہوئی ہے اس میں دیکھیے کہ مکلف ہونے کے اعتبار سے، یعنی ہمیں باز پرس کس طرح سے ہو اس کے قاعدوں کو بیان کیا ہے، اور پھر آخر پہ جہاد میں کامیابی کی دعا کر دی ہے کہ ہمیں کامیاب کر۔ تو پوری سورہ میں 2 ہی مضمون چلتے رہے، جنہوں نے پورا درس سنا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اعتبار سے بات شروع ہوئی تھی، قرآن مجید پر ایمان لانے کے اعتبار سے، اور پھر بیچ میں شریعت کے احکام دیے گئے تھے، پھر جہاد اور اس کے لیے انفاق کے حکم آ گئے تھے۔ اس ساری کہانی کے اندر جہاد چلتا آ رہا تھا کہ جہاد صحابہ نے کرنا ہے،
کفار کے خلاف، تو اس کے لیے دعا کر دی۔ اب جو دعا کی گئی ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو طالوت کی دعا کے ساتھ اگر مماثل آپ کریں تو یہ کہ اس میں بشارت ہے کہ تمہیں فتح حاصل ہوگی کفار کے مقابلے میں۔ تو یہ ہے جی سورہ البقرہ۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ البقرہ ختم ہوئی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آتے رہے ہیں اور ثابت قدمی سے اس درس میں شریک رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں بات بیان کرنے میں، بات سمجھنے میں، تو اللہ تعالیٰ یہی تینوں شفقتیں ہمارے اوپر بھی کرے کہ وہ ہمیں عفو درگزر سے کام لے، مغفرت کر دے، اپنی رحمت سے نوازے، کیونکہ خدا کے سوا ہمارا بھی کوئی مولا نہیں ہے۔ تو ہم بھی صحابہ کی اسی صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔